الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نوائے حق چینل کے معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پر یہ گفتگو سننے جا رہے ہیں وہ غیر اللہ اور دون اللہ کا فرق ہے۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی جگہ پر ہم پڑھتے ہیں غیر اللہ اور کئی مقامات پر ہم پڑھتے ہیں دون اللہ، تو ان کا فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام یا اولیاء کاملین رحمہم اللہ السلام یہ غیر اللہ ہوتے ہیں یا دون اللہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لفظ غیر کو سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی ایک کی صفت کو کسی دوسرے کے اندر بعین ہی بالکل اسی طرح تسلیم کر لیا جائے تو اب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے غیر کہلائیں گے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ اب کفار و مشرکین کیا کرتے کہ وہ اپنے جانوروں کو بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے، تو اس لیے ان کو غیر اللہ کہا گیا۔ وہ کیوں کہ کفار و مشرکین ذہنی طور پر عبادت کی صفت بتوں کے اندر تسلیم کرتے تھے، اور عبادت صرف اللہ ہی کی ہے۔ اب انہوں نے یہ اللہ کی صفت کو بتوں کے اندر مان لیا، تو لہذا یہ بت غیر اللہ کہلائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ذہن کے اندر، چلیں جی وہ تو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، تو کیا کسی مسلمان کا نام لے کر جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا، قربانی کرنا یا کھانے کے لیے ذبح کرنا، اس کا اصل اور بنیادی مقصد ہے تقرب الی اللہ، یعنی اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا، اور اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی مسلمان کا نام لے کر جانور ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی مردار ہی ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی وہ عورت جس کو کسی ایک جگہ طلاق ہو جائے تو وہ عدت پوری کرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرے گی، تو اب اس جگہ جہاں وہ دوسرا نکاح کرے گی اس کو کہا گیا کہ زوجن غیرہ، جیسے پہلے مرد ہونے کی مرد کی ساری صفات ہیں اسی طرح وہ صفات اس مرد میں بھی ہیں، اس لیے اس کو اس کا زوج غیر کہا گیا ہے۔ اب اگلی بات سمجھتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام یا اولیاء کاملین علیہ رحمہم اللہ السلام یہ غیر اللہ ہوں گے یا دون اللہ ہوں گے؟ یاد رکھیے کہ جب مخلوق کی کوئی صفت خالق میں مان لی جائے بعین ہی، یا خالق کی کوئی صفت بعین ہی مخلوق کے اندر مان لی جائے تو وہ آپس میں غیر ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے یہود و نصارہ نے کیا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، تو اب کیا کیا کہ یہ اولاد پیدا ہونا مخلوق کی صفت ہے، اب اس صفت کو بعین ہی انہوں نے خدا کے اندر مان لیا، تو اب یہ خدا کے غیر ہو گئے، اس لیے یہ غیر اللہ کہلائیں گے۔ اور اگر اللہ کی کوئی صفت اس کے کسی بندے میں تسلیم نہ کی جائے اور بندے کی کوئی صفت بعین ہی اللہ کے اندر نہ مانی جائے تو پھر یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ نبی رسول یا اولیاء یہ نبی اللہ ہوتے ہیں، رسول اللہ ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، غیر اللہ نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ کی کوئی صفت بعین ہی ان کے اندر تسلیم نہ کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔